اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں آپ کی خدمت میں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے۔ سورہ تکویر کی 5ویں 6ٹھی آیتیں، کچھ آگے کی آیتیں ایک دو، لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں ان آیتوں تک پہنچ پاؤں یا ان آیتوں کی آج وضاحت کر پاؤں۔ کوشش رہے گی ضرور پہنچنے کی وہاں تک، کیونکہ بہت سے مطالب ہیں جو ابھی مجھے بیان کرنے ہیں۔ پہلے درس میں میں سورہ عبس کو مکمل کر پایا سورہ تکویر کے پہلے درس میں، اور سورہ تکویر کی کوئی خاص وضاحت نہیں کر سکا۔ سورہ تکویر میں جہاں تک لفظ تکویر کا سوال ہے تو میں نے عرض کیا تھا گولائی میں لپیٹ دیے جانے کو کہتے ہیں، اور یہاں شعاؤں کا، سورج کا لپیٹ دیا جانا یہ مراد ہے، یعنی سورج کی روشنی کو ختم کر دینا، سورج کا اختتام۔ اور ان قدرت جو آیا ہے ستارے کے لیے یہاں ٹوٹ جانے اور بکھر جانے کے معنی میں ہے، اور اشعار جو ہے وہ عشرہ کی جمع ہے۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں میں بھی عرض کروں گا۔ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کے حمل کو 10 مہینے پورے ہو چکے ہیں، عشر سے بنا ہے، اور ابتلت جو ہے وہ آزاد اور بغیر نگراں کیے، بغیر محافظ کے چھوڑ دیے جانے والے کو کہتے ہیں۔ اور سجرت جو ہے وہ آگ سے گرم کیا جانا، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے کہ پانی بھاپ بن جائے، اس طرح کے مفاہیم اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور موعودتن جو ہے وہ زندہ درگور کر دی جانے والی مراد ہے، البتہ کچھ اور بھی مراد لیا جا سکتا ہے جس کو میں تفسیر میں پیش کروں گا۔ صحف صحیفہ کی جمع ہے، نامہ اعمال صحیفہ جس میں باتیں لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صحف کا تذکرہ ہے۔ اور کوشتت کیا ہے؟ کوشتت یعنی زائل کر دیا گیا، جس طرح جانور کی کھال الگ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے زائل کر دیا جانا، ہٹا دیا جانا مراد ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ یعنی آسمان کی کھال کو، آسمان کے ورق کو اور آسمان کی جلد کو ہٹا دیا جانا، یہ مراد ہے۔ اور سُعِرَت بھڑکا دینا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں ایک لفظ اور آیا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جمع کی لفظ ہے، اور جس کے معنی جو ہے سکڑ جانے اور چھپ جانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جوار جو ہے وہ جاری کی جمع ہے، تیز رفتار۔ اور اسی طریقے سے جو ہے خنس کی طریقے سے ایک لفظ اور بھی آیا ہے قرآن مجید میں، خنس کے بعد اس سے مشابہ لفظ الکنس، تو یہ بھی جمع ہے، اور اس میں جو ہے وہ چھپ جانے والا، کناس میں چھپ جانے والا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ کناس وہ جگہ ہے جسے ہرن اپنے لیے تیار کرتا ہے اپنے، تو گویا وہاں چھپ جانے والی چیز کے لیے کنس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض کلمات اور بھی ہیں، ایک دو کلمات کی وضاحت میں آگے اگر گنجائش رہی تو کروں گا۔ ابھی میں تفسیر پہ تھوڑی دیر آپ کو روکنا چاہوں گا۔ میں نے ان آیات کا ترجمہ گزشتہ درس میں کر دیا تھا، اب آئیے تفسیر کے لیے۔ تو مختصر تفسیر کروں گا، ہو سکتا ہے ایک دو جگہ مجھے آپ کو تھوڑی دیر البتہ روکنا پڑے کچھ دیر۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کوورت کا لکھا ہے مطلب لفت فرفعت، جب لپیٹ دیا جائے، یعنی آفتاب کی چادر کو جب لپیٹ دیا جائے، سورج کو جب سمیٹ دیا جائے، جب وہ اپنا کام کرنا بند کر دے، یعنی بند کر دیا جائے خدا کی طرف سے۔ اور تو یا ضوءها بالضوء المنبسط، یا اس کی جو پھیلی ہوئی روشنی تھی اس کو سمیٹ دیا جائے، یعنی مراد یہ ہے کہ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ سمٹ جائیں، وہ ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ سورج کی کرنیں سمٹ کے واپس سورج کے قرص تک آ جائیں، قرص سے آفتاب تک آ جائیں۔ اولقیت یا ایک اس کو الٹ دیا جائے، پلٹ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ القاء کے معنی ہوتے ہیں ڈیل دینے کے بھی، مگر مراد یہاں یہ ہے تمام جو بھی معنی آپ نے وہ یہ کہ سورج جب اپنا کام کرنا بند کر دے، قیامت کے پہلے کے حالات کو
قیامت کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے، عکاسی کی جا رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کس طریقے سے ختم ہو چکی ہوں گی یا تبدیل ہو چکی ہوں گی، یا اس کا انداز کیسے بدل چکا ہوگا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، ٹھیک ہے، انقدرت کا معنی کیا لکھا ہے انہوں نے؟ انقضت، جب ختم ہو جائیں ستارے، اور اظلمت یا اندھیرے ہو جائیں، اور مراد جو ہے وہ بکھر جانے اور ٹوٹ جانے کے بھی ہیں، جب ستارے ٹوٹنے لگیں گے، جب ستارے بکھرنے لگیں گے اور گرنے لگیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، ٹھیک ہے، بڑی عجیب و غریب آیتیں چل رہی ہیں کہ اس میں انسان کیا بولے اور کیا سوچے، کیا کہے اور کیا کرے، عجیب منزلیں ہیں۔ بس انسان اگر غور کرتا جائے تو انسان کے منہ سے آواز نہ نکلے، اور ذہن کام کرتے کرتے ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائے کہ خالق کائنات نے کن مطالب کو اپنے کلام میں اس خوبصورت انداز سے سمیٹا ہے، جس میں بلاغت کی اور کلام کی خوبصورتی، فصاحت اور جذابیت سب کچھ ہے، اور خوف و ہراس بھی ہے، وعد و وعید بھی ہے۔ انسان جو ہے وہ اگر غور کرے تو گناہوں سے اپنے کو بچانے کے لیے آمادہ ہو جائے، اور جنت المأویٰ کی طرف قدم بڑھانے کے لیے تیار ہو جائے، بہشت کی طرف اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو واپس کھینچ لے۔ اور اگر آمادہ نہ ہو انسان جو ہے وہ بے فکر ہو یا بے پرواہ ہو یا اس کو فکر نہ ہو، اور ضمیر اگر اس کا ساتھ نہ دے، تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر ایسا انسان کہ جو جان بوجھ کر کے اناد کرے اور مخالفت پہ آ جائے، تو پھر اس کا ٹھکانہ بہرحال قیامت ہے، لیکن ٹھکانہ قیامت میں جہنم ہے، اور قیامت کے حالات جو ہیں وہ کیسے ہولناک ہے، جس کو اس سورے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے مشابہ کچھ باتیں گزشتہ اس دروس میں کچھ سوروں میں بیان کی جا چکی ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اس سے مشابہ بات پہلے آ چکی ہے پہاڑوں کے لیے، کہ جب پہاڑ جو ہیں وہ حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، فی الجو، فضا میں، ہوا میں، فضا میں چلتے ہوئے، جو میں چلتے ہوئے نظر آئیں گے، فَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتا ہے۔ ہم لوگ کیسے آسماں اپنے اوپر جب دیکھتے ہیں سمت علو کی طرف، سمو کی طرف، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے سورج آ رہا ہے، وہ بادل آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ یہ کیفیت نظر آئے گی پہاڑوں کی محشر میں۔ البتہ یہ سراب ہوگا یا اصل پہاڑ حرکت کرتا ہوا چلے گا، اس کے بارے میں کچھ گفتگو گزشتہ دروس میں ہو چکی ہے، اس کی طرف آپ مراجعہ آپ لوگ کر لیں تو بہتر ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اشار یہاں پر جو ہے اس سے کیا مراد ہے، اس کو پیش کرتا ہوں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عُطِّلَتْ یعنی اُہْمِلَتْ، جب بیکار کر دی جائیں گی، اس سے رخ پھیر لیا جائے گا، معطل کر دی جائیں گی، کیا چیزیں؟ وَإِذَا الْعِشَارُ، اشار جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، عشارہ سے بنا ہے، جمع عشرہ، یعنی کیا ہے؟ الناقۃ الحامل، وہ ناقہ، وہ اونٹ جو حاملہ ہو، باردار ہو، عطا علیہ عشرۃ اشہر، جس کے 10 مہینے پورے ہو چکے ہوں۔ جب جانور کے، اونٹ کے 10 مہینے اونٹنی کے پورے ہو چکے ہوں گے حمل کے، اور وہ چیز وہ ہے کہ جس کی بہت شدت سے چاہت اور طلب رہتی ہے، کسے؟ عرب کو رہتی ہے، انسانوں کو رہتی ہے، اس ماحول میں جسمان و قرآن نازل ہوا ہے، بہت پیار کرتا ہے عرب ایسی اونٹنی سے کہ جو ابھی نے ایک اور نعمت دینے والی ہے۔ اور اونٹنی سے، ایسے بھی اونٹ سے اور اونٹنی سے عرب کو پیار ہے اس زمانے کے انسان کو، جہاں پر جس ماحول میں قرآن کی آیت نکلی ہے، وہاں کی محبوب چیز ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی انسان چھوڑ چکا ہوگا، بے فکر ہوگا اس کی طرف سے، یہی ہے کہ وہ سب ناکارہ ہو چکی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یہاں مراد اشار سے کیا ہے؟ وہ اونٹنیاں ہیں، ناقے کہ جو حامل ہوں یا حاملہ کہہ لیجیے آپ، ٹھیک ہے، 10 مہینے۔ دیکھیے جو مخلوقات ہیں نا، جنبندگان اور جانوران، اس کے حمل کی تاریخیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ سارے حیوانات، حیوان سے حیوان ناطق ہے، حیوان انسان سامت، یہ حیوانات جو ہے نا، ان سب کا حمل ایک ہی طریقے کا نہیں ہوتا ہے۔ میں 2-4 مثالیں صرف آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ اونٹ
جو ہم لوگ نے انسانوں کے لیے ہمیشہ 9 مہینے کا حمل سنا ہے، اس میں 10 مہینے کی گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ حالانکہ میں بھی عرض کروں گا 10 مہینہ بھی استعمال کیا گیا ہے بلاغتی نقطہ نگاہ سے، ورنہ یہ حمل کی جو مدت جاتی ہے وہ 13 مہینے تک جاتی ہے، 12 مہینے سے اوپر جاتی ہے، 13 اور 14 مہینے تک جاتی ہے اونٹ کے لیے۔ ابھی آپ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں 2-3 مثالیں تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ سب سے پہلے اونٹ کے لیے پیش کر دیتا ہوں۔ اونٹ کی جو حمل کی مدت ہے وہ کم سے کم 360 دن ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 420 دن ہوتی ہے۔ ایوریج نکالا جائے تو 390 دن، ایک سال میں 365 دن ہوتا ہے شمسی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں 365 دن ہوتا ہے شمسی اعتبار سے نا، اور 30 دن اگر جوڑیں ہم ہر 360 دن ہو جائے گا 12 مہینے میں، 365 شمسی اعتبار سے۔ تو اگر آپ 30 دن کا مہینہ جوڑیں، ٹھیک ہے، تو 13 مہینے کے آپ کے بنیں گے 390 دن، تو 13 مہینے کا ایوریج ہے۔ ہو سکتا ہے 13 مہینے سے کم 12 مہینے میں 360 دن میں جو وضع حمل ہو جائے، ہو سکتا ہے کھنچ کر کے 14 مہینے تک جائے، یعنی 420 دن تک جائے۔ تو 12 مہینہ کم سے کم، 14 مہینہ زیادہ سے زیادہ۔ ایوریج جو حمل کی مدت ہے شتر کی وہ ہے 13 مہینہ، یہ حمل شتر کی مدت ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو مثال دے دوں، بلی کی حمل کی مدت بہت کم اس میں ہے، چلتے پھرتے اور ایسے جانوروں کے طریقے سے جو اہلی جانور ہوتے ہیں اس میں 58 دن ہے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 64 دن۔ ایوریج جو میانگین وہ 57 دن کا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ جس کا استعمال ہے اور جس کا ذکر ہوتا ہے، گائے کی حمل کی مدت جو ہے وہ 279 کم سے کم ہے، 292 زیادہ سے زیادہ ہے، 286 دن میں عام طور پہ گائے اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی دیا ہوا ہے کتے، سور وغیرہ سبھی کا، میں زیادہ ذکر نہیں کر رہا ہوں، 1-2 مثالیں اور دیتا ہوں۔ مثلا خر کے بارے میں دیا ہوا ہے 365 دن کی اس کی مدت ہوتی ہے۔ ہاتھی کے لیے آ جائیے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو کچھ میرے حافظے میں ہے اس کے تحت سب سے زیادہ وضع حمل کی جو تاریخ ہوتی ہے، حمل کے ایام ہوتے ہیں وہ ہاتھی کے ہوتے ہیں۔ جو ایشین ہاتھی ہے وہ 617 دن میں وضع حمل کرتا ہے، اور جو افریقن ہاتھی ہے اس کا وضع حمل جو ہوتا ہے 665 دن میں۔ گویا انسان کی جو یا گائے کی جو وضع حمل کی تاریخیں ہیں اس کا ڈبل، اونٹ کا بھی تقریباً ڈبل کے سے کچھ کم ہوگا اس کا۔ 270 دن انسان کو ہوتے، میں عرض کروں گا 300۔ ابھی گائے کا میں نے کتنا آپ کی خدمت میں عرض کیا، گائے کے وضع حمل کی جو تاریخ ہے وہ 300 سے کم ہی ہے، 292 میکسیمم ہے، 286 ایوریج ہے، 286 دن۔ اور ہاتھی کا جو ہے وہ آپ دیکھیں 617 اور 665 دن افریقن ہاتھی کا۔ تو یہ سب سے زیادہ طولانی جو جانوروں میں وضع حمل کی تاریخ ہے وہ ہاتھی کی ہے۔ اب اگر آپ انسانوں کے لیے دیکھیے گا، گھوڑے کے دیکھ لیجیے پہلے، اس سے گھوڑے کا 330 دن میں اور 336 دن زیادہ سے زیادہ، 342 زیادہ سے زیادہ، میانگین 336 دن کا ہے۔ انسان کا 259 دن ہے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 280 دن ہے، یعنی 9 مہینہ 10 دن، اور 9 مہینے یعنی 270 جو ہے وہ میانگین ہے۔ اسی طریقے سے اور جانوروں کا بھی ہے مگر اس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات جو یہ ساری چیزیں بتانا مقصود تھا وہ تھا کہ آپ حیرت میں نہ پڑیں کہ یہاں اونٹنی کے لیے 10 مہینہ کیوں بتایا گیا، 10 نہیں بلکہ 13 مہینے تک جو ہے وہ باردار رہتی ہے، حاملہ رہتی ہے، اس لیے کہا گیا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ٹھیک ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جانور جو ہے وہ محشور ہوں گے محشر میں۔ میں اس کے پہلے حشر پر جانوران کی گفتگو کر چکا ہوں، لہذا اس کی تکرار نہیں کر رہا ہوں۔ یعنی جمعت بعد البعث للقصاص، جانوروں کو بھی قصاص کے لیے بلایا جائے گا۔ یا لیتنی کنت ترابا، سورہ نبا کی اس تفسیر کو دیکھیے گا تو وہاں ہے کہ بعض جانوروں کے لیے ملتا ہے کہ جانور سزا کے طور پہ مٹی میں تبدیل کر دیے جائیں گے، تو جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو گنہگار انسان ہیں، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی تراب ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے کی بحث انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ باخداوانا الحمدللہ رب العالمین۔